أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ قرآن کریم کا درس شروع کرنے سے پہلے ہر سال کی طرح کچھ رمضان المبارک کے بارے میں ضروری باتیں ذکر کر دی جائے تو ہمارے لیے رمضان المبارک کا گزارنا اور رمضان کا حق ادا کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا ایک بہت ہی سنہرا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لاکھوں افراد اور کئی لاکھوں لوگ ایسے موجود تھے جو اس روئے زمین پر گزشتہ رمضان میں چل پھر رہے تھے، لیکن وہ اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اور بیچارے اس طرح بے حال پڑے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے کے بھی وہ محتاج ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا سنہرا موقع ہے اور بہت قیمتی ساعات ہیں اور بہت قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان اوقات کی صحیح قدر کرتے ہوئے اپنے اعمال نامے کو زیادہ سے زیادہ وزندر بنا لیں۔ یقیناً زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں اور زندگی کی یہ جو ساعات گزر رہی ہے بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تیری نوجوانی کے جو ایام ہے وہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے نوجوانی کے ایام جو ہیں اس کو غنیمت سمجھ لے، بڑھاپے کے ایام آنے سے پہلے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ رب العزت نے تجھے جو تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت جو عطا فرمائی ہے، وہ بیماری آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، اللہ رب العزت نے تجھے جو فارغ ایام عطا فرمائے ہیں، فراغت کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ لے، مشغولی کے ایام آنے سے پہلے پہلے۔ لہذا مشغولی کے ایام آنے سے پہلے پہلے فراغت کے جو ایام ہیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تجھے مالداری عطا فرمائی ہے، فقر آنے سے پہلے پہلے تو مالداری کے زمانے کو غنیمت سمجھ لے۔ اور اخیر میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
वहयातक क़ब्ल मौतिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जो जिंदगी अता फरमाई है, मौत आने से पहले पहले इसको गनीमत समझ ले। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी की ये जो साआत हमें अता फरमाई है वो बहुत कीमती साआत है। इन साआत को अगर हम सही माने में इस्तेमाल करें तो हम अपने आमाल नामे को ज्यादा से ज्यादा वजनदार बना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता था तो हजरात सहाबा किराम को इसकी बहुत ज्यादा तलकीन फरमाया करते थे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत नकल करता हूँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमारे पास आकर हमें इन अल्फाज से मुबारकबादी दिया करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आकर हमें इन अल्फाज से मुबारकबादी पेश किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से फरमाते थे कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। फिर फरमाते थे कि अल्लाह ने उसके रोजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है। फिर आगे फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं। हजरत मुहद्दिसीन ने इस रिवायत के ज़िम्न में एक बात नकल की है कि जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये मतलब है कि जन्नत के दरवाजे बंद हैं या दोज़ख के दरवाजे खुले हुए हैं? हजरत मुहद्दिसीन इस रिवायत का मतलब ये बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी खैर के लाइन की जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों के ऊपर अमल करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। जैसा कि दूसरे अय्याम के अंदर इंसान के लिए तमाम भलाइयों के ऊपर अमल करना जितना मुश्किल होता है, इससे बहुत आसान रमजानुल मुबारक में भलाइयों का करना हो जाता है। ये हुआ जन्नत के दरवाजों का खुल जाना। लिहाजा नेकियों के ऊपर अमल करना दूसरे अय्याम के मुकाबले में इस महीने में ज्यादा आसान हो जाती है। और ये हम तजर्बे से देखते हैं कि दूसरे अय्याम में नेकियों के ऊपर अमल करने के लिए नफ्स के ऊपर जितना काबू करना पड़ता है, नफ्स को जितना मारना पड़ता है, रमजानुल मुबारक के महीने में इतनी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बल्कि इंसान मामूली अगर तवज्जो देता है तो उसके लिए नेकियों के ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान के लिए मासी से बचा जो इंसान के लिए नेकी करने में एक रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट बनती है, उसी रुकावट को अल्लाह रब्बुल इज्जत बंद कर देते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और फिर आखिर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब जुमला इस्तेमाल फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी इस महीने की बरकतों से महरूम हो गया, इस महीने की बरकतों से महरूम हो गया तो वो हकीकी माने में महरूम कहलाने का मुस्तहिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हकीकी माने में महरूम कहलाने का मुस्तहिक है। इसलिए बहुत आजीज़ाना दरखास्त करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका अता फरमाया है कि इस मौके को गनीमत समझना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी जगह के ऊपर इरशाद फरमाते हैं, इस महीने के फजाइल बयान फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में मेरी उम्मत को
وہ 5 نعمتیں خصوصی طور پر ملی ہے جو دوسری امتوں کو نہیں ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس مہینے میں وہ 5 خصوصیات، وہ 5 نعمتیں خصوصی طور پر ملی ہے جو دوسری امت کو نہیں ملی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دوسری امتوں کے اوپر بھی روزے فرض رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں آگے ذکر کر رہا ہوں، اس میں بتلایا گیا ہے کہ روزہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی ساری امتوں کے اندر روزے فرض رہے ہیں۔ لہذا امت محمدیہ کی خصوصیت صرف یہ رہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسی مخلوق جن کے اندر معاصی اور جن کے اندر نافرمانی کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، عجیب ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی کچھ جماعت تو ایسی ہے کہ جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ قیامت تک اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گرے ہوں گے۔ کچھ جماعت تو ایسی ہے وہ قیام کے اندر ہی کھڑی ہے، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے قیامت تک وہ کھڑی کی کھڑی رہے گی۔ کچھ جماعت ایسی ہے جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ رکوع کے اندر ہی ہے اور قیامت تک وہ رکوع کے اندر رہیں گے۔ ایسی معزز اور ایسی مخلوق جب ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے اور وہ خصوصی طور پر روزے داروں کے لیے جب استغفار کرے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے روزے داروں کے لیے فرشتوں جیسی مخلوق بھی استغفار کرتی ہے۔ اب جب ظاہری باتیں ہیں، جب فرشتوں جیسی مخلوق جب استغفار کرے تو پھر اس کی معافی کے اندر کسی قسم کی کوئی ہی نہیں جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ضرور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت سے کہا جاتا ہے کہ عن قریب میرے نیک بندے تیرے اندر آنے والے ہیں، دنیا کی مشقتوں سے چھٹا پا کر تیرے پاس صحیح طور پر آنے والے ہیں۔ لہذا روزانہ جنت کو اس کے لیے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس امت کی فضیلت رہی ہے، اس امت کو خصوصی طور پر یہ نعمت ملی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ روزے پہلی امتوں میں بھی رہے ہیں لیکن ان کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ ان کے زمانے سرکش شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا تھا، لہذا ان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل تھا، اور ہمارے لیے اللہ نے خصوصی طور پر یہ انعام دیا کہ سرکش شیاطین دیا جاتا ہے۔ اور نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس رات کے اندر روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 نعمتیں ایسی ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ پچھلے مہینوں میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ان دونوں میں سمندر اور پانی کے ایک قطرے کی نسبت ہے۔
کیا مطلب ہوا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے جتنا بے پایا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پانی کا ایک قطرہ، یعنی پانی کے ایک قطرے کی جتنی قیمت ہے بس اتنی ہی رحمتیں دوسرے مہینوں کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہوگی کہ سمندر کا پانی جس طرح وسیع اور جس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کا کوئی اور پانی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اتنی زیادہ برکتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ذکر کی ہے، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان جتنا اچھا گزرتا ہے، جس آدمی کا رمضان جتنا اچھا گزرتا ہے، تقوی کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ والی زندگی کے ساتھ گزرتا ہے، تو اس کی برکات بقیہ 11 مہینوں میں بھی باقی رہتی ہے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جتنا اچھا گزرتا ہے، تقوی کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ والی حیات کے ساتھ گزرتا ہے، تو اس کی برکت دوسرے 11 مہینوں میں بھی باقی رہتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان دوسرے ایام کی طرح گزر جائے، بے حرمتی کے اندر گزر جائے، نافرمانی کے اندر گزر جائے، تو اس کی نحوست دوسرے 11 مہینوں میں بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نحوست دوسرے 11 مہینوں کے اندر بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی جتنی قدر کریں اتنی کم ہے، لہذا اس مہینے کی خصوصی طور پر قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احکام کی صحیح معنی میں رعایت کی جائے، بس یہی اس کی سب سے بڑی قدر ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں ان احکام کی صحیح معنی میں رعایت کی جائے تو اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر چند عبادتیں ادا کی جاتی ہے۔ ایک روزے کی عبادت ادا کی جاتی ہے، ایک تراویح کی عبادت ادا کی جاتی ہے، ایک اعتکاف کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ یہ چند عبادتیں ایسی ہیں خصوصی طور پر ان ایام کے اندر اور ان ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ عبادت ہے، اور روزہ یہ تو دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 باتوں کے اوپر اسلام کی بنیاد جو رکھی ہے اس میں سے ایک روزہ ہے۔ اسلام دونوں میں سے ایک ستون میں ہوتا ہے، اس لیے روزہ اہم عبادت ہے۔ دوسرے عبادتوں کے مقابلے میں روزہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور روزہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے۔ عمدۃ الفقہ کے اندر حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے ہر مکلف، بالغ، عاقل، مسلمان، مرد، عورت تمام کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگوں کے ادا کر دینے سے دوسروں سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، یہ نہیں۔ فرض عین کا مطلب یہی ہے ہر مکلف، مسلمان، عاقل، بالغ، مرد ہو چاہے عورت ہو کو فرض کیا گیا ہے۔ لہذا کسی شرعی عذر کے بغیر یا کسی مجبوری کے بغیر روزے کا چھوڑنا سخت سے سخت گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وعیدیں
میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ادا کی جاتی ہے وہ روزے کی عبادت ادا کی جاتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں ذکر فرمائے ہیں. صرف ایک روایت نقل کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں, دوسری آئندہ مجلس میں ذکر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام ایمان احتسابا, جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ ایک روزہ رکھے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, گزرے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی ہے, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے لہذا سچے عقیدے کے ساتھ, خالص عقیدے کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صرف روزہ رکھتا ہے, دکھلاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, بلکہ خالص لوجہ اللہ اگر روزہ رکھے. ایک اور نمبر دو پر سب کے ساتھ یہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائے, اللہ جن ثوابوں کا وعدہ فرما رہے ہیں ان وعدوں کے اوپر بھی یقین ہو کہ اللہ نے روزے کے سلسلے میں جو ثواب ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کے اوپر ہمیں یقین ہے. اس کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایک اور ایک ثوابوں کے اوپر کہ اللہ نے جو جو ثواب مقرر فرمائے ان ثوابوں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اگر صرف ایک دن کا روزہ ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ذکر کیا گیا اس کی جائے گی.